فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ قرآن کی حقانیت کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ باقی لوگ اگر بے پڑھے ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں تو یہ ایک عیب ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پڑھا ہونا، پڑھا ہوا نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے 40 سال تک کسی سے پڑھا نہیں ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور اچانک 40 سال کے بعد ایک موجز کتاب کو، عاجز کرتے ہیں کتاب کو پیش کر دیتا ہے، تو یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے اس کتاب کو کسی سے سیکھا اور نہ ہی کتاب کو میں نے کسی بندے سے سیکھا ہے، نہ اپنی طرف سے، بلکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، تو یہ ایک حق بات ہے، یہ ایک سچ بات ہے۔ ایک ایسا فرد کہ جس کے بارے میں لوگ خود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے ہمارے درمیان عمر کا ایک عرصہ گزارا ہے، 40 سال گزارے ہیں، اور ہمارا تجربہ ہے کہ 40 سال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ ایک امین آدمی، امانت دار آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ہے، افراد کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کیا ہے، تو یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ ایک کلام کو خود بنا لیں یا کسی بندے سے سیکھ لیں اور اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیں؟ اللہ کے اوپر کہاں جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تصدیق نہیں کیا ہے، کسی بندے سے نہیں سیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے۔ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لہذا لوگوں یہ بات یاد کر لو کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ تم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، تم نے آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو اسی قرآن کو سیکھنا ہوگا، اسی کو اپنانا ہوگا، اسی کے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا ہوگا، مکمل طور پر اس کو اختیار کرنا ہوگا، اس کے نظام کو اپنانا ہوگا۔ اسی صورت کے اندر تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے، اسی صورت کے اندر تم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ آج یورپ کو بھی وہ قرآن قابل قبول ہے کہ جس میں سے جہاد کی آیات کو نکال دیا جائے، کہ جس میں سے اسلامی نظام کے احکامات کو نکال دیا جائے، اسلامی نظام کی بات کو نکال دیا جائے، ان الحکم الا للہ کی آیات کو نکال دیا جائے، تو ایسا قرآن ان کو بھی قابل قبول ہے۔ لیکن جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بحیثیت مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ قرآن سیکھنا ہوگا، اپنانا ہوگا، وہ قرآن کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جبرائیل امین جس کو لے کر کے آئے ہیں، جو 30 پاروں کی پر مشتمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی قرآن کو اختیار کیا تھا اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے، اور جو لوگ اس کو نہیں اختیار کریں گے وہ ذلت کی طرف جائیں گے اور وہ ناکامیوں کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے وہ تمام احکامات جو ہمارے نفس کے مطابق ہیں ان کو بھی اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو ہماری خواہشات کے ساتھ ٹکرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر احکامات کو ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ